الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. برادر اسلام، نوجوان ساتھی اور بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہیں، اور وہی اللہ تعالی ہے جو ساتوں آسمان اور زمین کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا، اور اس کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کا بے انتہا فضل ہے کہ وہ اس کی عبادت کرنے والے بندے، اس کی عبادت نہ کرنے والے بندے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آپ کے آقا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ رب العالمین جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی انتہائی ایمانت اور امانتداری کے ساتھ عوام الناس کے سامنے 23 سالہ مدت، جو اللہ تعالیٰ نے 23 سالہ مدت میں قرآن کو تکمیل فرمایا، اور نبوت کے 23 سال تک اللہ کے نبی نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا،
جس میں کسی قسم کی کوتاہی تصوری اختیار نہیں کی، بلکہ امانت اور دیانتداری کے ساتھ عوام الناس کے سامنے رکھا، جس کے شاہد اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین تکمیل ہو چکا، اور اللہ کے نبی کے اس دین میں تکمیل ہونے کے بعد مزید اس میں کوئی چیز ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب دین ہی تکمیل ہو چکا تو دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کے نبی نے دین کو جو تکمیل فرمایا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہمارا شیبہ ہمارا طریقہ ہے۔ برائے اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر الہی کی فضیلت کے متعلق چند باتیں گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے، حق بات اور عملیہ میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر اسلام، اللہ تعالیٰ کا ذکر انتہائی اور بہت ہی فضیلت والی چیز ہے، جس میں انسان کے لیے دنیا میں نفع ہے اور آخرت میں بھی نفع ہے۔ صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی نفع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، اور ذکراً کثیرہ کہا، زیادہ ذکر۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا وسبحوا بکرۃ واسیلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ بکرۃ واسیلا کہا، صبح شام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ احیانا فی کلی، ہر وقت اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان کے بعد صحابہ کرام نے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی تھی، تو اللہ کے ازواج مطہرات نے کہا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ ذکر صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا یہ رویہ تھا۔ لیکن آج کتنے ایسے انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز فرض کی ہیں، اس کے باوجود بھی کوتاہی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تصاولی اختیار کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو مشکلات آ پڑتی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، اللہ کا ارشاد ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت میں تنگ کر دوں گا، اور اس کے بعد قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ میں تو بینائی اختیار کرتا دنیا میں تو دنیا میں اندھا نہیں تھا، تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو اس کے بعد اللہ نے کہا، اللہ کہے گا قیامت کے دنیا میں تم مجھے بھول گیا تھا، میرا ذکر نہیں کیا، مجھے یاد نہیں کیا، لہذا آج میں تجھے بھلا دے رہا ہوں، لہذا آج تجھے اندھا بنا کر اٹھایا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں اس کو بینائی تھی، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، لیکن اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نابینا بنا کر اٹھائے گا۔ اسلام یہ ہے۔ اور اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنا اتنا افضلیت ہے، اتنا افضلیت ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا، اور اللہ کے نبی کے آنے سے بخبر بہت سارے انبیاء کرام کا کلمہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک لا الہ الا کلمہ تبدیل نہیں ہوا، اور یہ توحید کا کلمہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کسی قسم کی آمیزش نہیں، کسی قسم کی اس میں ملاوٹ نہیں، صرف ایک اللہ کی
ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، ربوبیت کا اقرار کرنا اور اسی طرح الوہیت کا اقرار کرنا. جبکہ مشرکین مکہ تو ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اور اللہ پالنے والا ہے، لیکن توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے. وہ لوگ الوہیت بہت ضروری ہے، توحید الوہیت بہت ضروری ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ تملا المیزان. الحمدللہ کہنا انسان کو میزان بھر دیتا ہے. وہ میزان جس میں انسان کو ترازو میں تولا جاتا ہے، اس کے نیکیاں تولے جاتے ہیں اور اس میزان کو کیا الحمدللہ پھل کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ یہ کلمہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ جنت میں کھجور کا درخت اس کے لیے بناتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن جنت میں درخت کا کھجور بنائے گا، درخت کا بہت بڑا جھاڑ اس کے لیے عنایت فرمائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو مخصوص طور پر بلایا کرتے تھے اور کچھ مخصوص دعائیں ان کو سکھایا کرتے تھے. اسی طرح سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلائے، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، میں آپ کو زیادہ پسند کرتا ہوں، لہذا آپ کو میں ایک نسخہ دے رہا ہوں، آپ کو میں ایک چیز آپ کو عطا فرما رہا ہوں، اس پر عمل کیجیے، ہمیشہ عمل کرتے رہیے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے بتائیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عند کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد آپ اس دعا کا اہتمام کرو. ہر فرض نماز کے بعد رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہر فرض نماز کے بعد آپ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ ذکر کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں مدد چاہتا ہوں تیرے ذکر کے معاملے میں. سب سے پہلے ذکر کا لفظ ہے، ذکر کا لفظ سب سے مقدم ہے. اے اللہ میں مدد چاہتا ہوں تیرے ذکر کے سلسلے میں. رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میں مدد چاہتا ہوں تیرے شکر بجانے کے سلسلے میں. اے اللہ میں مدد چاہتا ہوں علی ذکر و شکر و حسن عبادتک، اور اچھی عبادت کرنے کے سلسلے میں، تاکہ میں وحدانیت اچھی عبادت کر سکوں اور یکسو ہو کر تیری بات کر سکوں اور اچھی بات کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد ان 3 چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں یہ دعا، چھوٹی دعا یاد نہیں ہے. بچوں کو چھوٹی دعائیں یاد دلانا چاہیے، ہر آدمی یاد کرنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد. بلکہ دعا چھوٹی ہے لیکن اس کی میننگ اور اس کے معنی بہت ہی عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو دعائیں سکھلاتے تھے اس کے بعد تاکید کرتے تھے کہ اے صحابیوں اس دعا کو کبھی آپ بھولنا نہیں، اس دعا کو آپ کبھی بھی تساہلی اختیاری نہیں کرنا، بلکہ برابر دعا کو یاد کرتے رہنا اور برابر اس کو کنٹینیو لاتے رہنا اور یوز میں لینا اور استعمال میں لانا، لیکن بھولنا نہیں. تو اس طرح سے ہر فرض نماز کے ساتھ رب اعنی علی ذکرک و شکر و حسن عبادتک کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو جنت میں جانے کے لیے صرف اس کے لیے موت آ جائے، جیسے ہی مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. حدیث میں آیا ہے. برائے اسلام اسی طرح سے صحابہ کرام کس طرح سے ان کی بات کرتے تھے. اور سب سے بڑے ذکر کی فضیلت سنیے. ذکر کی افضلیت فضیلتوں میں سے فضیلت سب سے بڑی فضیلت اہم یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کو یاد کرنا بڑی بات نہیں ہے، ہم اللہ کو یاد کرنا بڑی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں یاد کرنا بڑی بات ہے. فاذکرونی اذکرکم، بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے. انسان اس کے باوجود بھی دور ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. میرا شکر بجا لاؤ
میری ناشکری مت کرو. لیکن انسان اللہ کا کتنا بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان لکفور کا قرآن کی آیت ہے. یقیناً انسان ناشکرا ہے. بہت ہی قلیل اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار. قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون کے الفاظ آئے ہیں. بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. برادر اسلام، یہ سب سے بڑا ذکر جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اور دوسرا تقرب یعنی ملائکہ، فرشتوں کا تقرب کس طرح حاصل ہوتا ہے. فرشتوں کا تقرب اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ رب کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو محفلوں میں جا کر تلاش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں. جیسے خطبہ جمعہ ہو، اسی طرح سے دروس ہو جس میں حدیث کا درس ہو یا قرآن کا درس ہو، اس دروس میں ملائکہ آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. پھر اس کے بعد اس پیغام کو لے جا کر اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو کچھ فرشتے جب تلاش کر رہے تھے محفل کو، اللہ کے ذکر کے محفل کو کچھ فرشتے تلاش کر رہے تھے اور تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ ملی ان کو جہاں پر کہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتوں کو اطلاع دی یہاں پر آئیے، یہاں پر قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا بلایا گیا تو پورے فرشتے اکٹھا ہو کر جب درس سن رہے تھے اور درس سننے کے بعد وہ فرشتے جب تک درس ختم ہوا اس وقت تک تھے اور اس کے بعد درس تکمیل ہونے کے بعد وہ اللہ کے پاس اس پیغام کو لے جاتے ہیں. فرشتے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ کہتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پورا جانتا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ فرشتوں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ اے اللہ ہم ایسے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیرے بندے تیری ذکر میں مشغول تھے اور گویا وہ اللہ کے رسول کی یعنی باتیں سن رہے تھے اور ایسے محفل میں ہم جا کر آئے ہیں. اچھا میرا ذکر کر رہے تھے. میرا کیا ذکر کر رہے تھے؟ اے اللہ وہ تیرا جنت کا سوال کر رہے تھے. اے اللہ وہ بندے کہہ رہے تھے کہ جنت عطا فرما دے، تو جنت کا سوال کر رہے تھے. تو اللہ نے کہا فرشتوں بتاؤ کیا ان لوگوں نے میرے بندوں نے جنت کو کبھی دیکھا؟ فرشتوں نے کہا کہ جنت کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہوتا تو فرشتوں نے کہا کہ اگر جنت کو بندے دیکھا ہوتا تو اور زیادہ ذکر کرتے تھے، ذکر کرنے میں کسی قسم کی کمی اختیاری نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا تو کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ بندے نے دوزخ کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ دوزخ کی پناہ مانگ رہے تھے. اگر دیکھا ہوتا تو فرشتوں نے کہا کہ اگر دیکھا ہوتا تو اور کثرت سے زیادہ اور کثرت سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جہنم کی آزادی سے پناہ مانگتے تھے. اس طرح سے پھر اس کے بعد فرشتے کہے کہ اللہ تیرا اس میں ایک ایسا بھی بندہ تھا، تیرا اس میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا، اس کو کچھ کام تھا، ایک آدمی سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن وہ پورا درس سنا، لیکن اس کا کیا ہے، اس کا ارادہ تو ذکر سننے کا نہیں تھا، اس کا ارادہ اللہ کا ذکر سننا نہیں تھا، لیکن اس محفل میں ایک آدمی سے ملنا کام تھا، اسے اس آدمی کے لیے آیا ہوا تھا. اے اللہ کیا تو اس کو بھی بخش دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو تمام کی بخشش میں نے کی ہے، میں ان کے تمام گناہوں کو خطاؤں کو درگزر کیا. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں ایک بندہ تھا جو ارادہ تو ذکر کرنے کا نہیں تھا، ایک آدمی سے ملاقات کرنے کا تھا، کیا تو نے بھی اس کو معاف کر دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے بھی اس کو معاف کیا، کیونکہ میری محفل میں اللہ کے رسول کے ذکر میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی نیت تو نہیں تھی سننے کی، اس آدمی سے ارادہ تھا ملنے کا، لیکن اس میں بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو، اس کے خطاؤں کو بھی اللہ نے درگزر فرمایا، اس کے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیا. بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بخشش کرنے والا ہے. ان پر بھی میں نے بخشش ان کے معاف کر دی. آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے
محبت کرنے والا ہے بندوں سے، لیکن بندے اس کے قریب نہیں جاتے، افسوس کی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان ذکر کے فوائد میں سے قلب اطمینان قلب، اطمینان قلب کیا ہوتا ہے؟ اطمینان قلب کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شوگر آنے سے یا کینسر آنے سے انسان کو کیا ہے مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ نہیں، کینسر اور شوگر بڑی بیماری نہیں ہے، بڑی بیماری کینسر اور شوگر نہیں ہے۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان کو سکونیت اختیار نہ ملنا، اس کو بے چین رہتا ہے، چاہے اس کے پاس دولت ہو، چاہے اس کے پاس منصب ہو، چاہے اس کے پاس ہر چیز موجود ہو، بیوی ہو، شہرت ہو، دولت ہو، اس کے باوجود اس کو سکون نہیں ملتا۔ رات میں گدے ہے، بستر ہے، لیکن نیند کے گولیاں لیتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اسلام اطمینان جو سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، اتنی دولت ہونے کے بعد، اتنی عالیشان بلڈنگ ہونے کے باوجود، اتنی دولت ہونے کے بعد اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے صرف دولت مانگا، اس نے صرف گاڑیاں مانگی، اس نے شہرت مانگا، اس نے صرف عہدہ مانگا، اللہ نے اس کو سب کچھ عطا کیا، لیکن اس کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو سکون پہنچاتا ہے، راحت پہنچاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو انسان کو سکون پہنچائے۔ برائے اسلام، اس کے بعد دولت ہے، اس کے بعد شہرت ہے، اس کے بعد عالیشان محلات ہیں، لیکن اچھے اچھے محلات میں رہتا ہے، اچھے گاڑیوں میں پھرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اور عمدہ کپڑے پہننے کے باوجود اس کو اطمینان سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ اس کے اللہ کا ذکر ادا نہ کرے۔ اللہ کا ذکر ہی انسان کو اطمینان میں والی بخشے۔ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، اور کینسر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ سب سے عظیم بیماری، بڑی بیماری انسان کے اندر اطمینان قلب، سکون حاصل نہیں ہونا، بے چین رہنا، ہمیشہ بے چین رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا۔ دولت ہے اور محلات ہیں، بیویاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے بعد سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کو دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز صرف اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ برائے اسلام، ایک دو چیزیں ہیں، ایک زبان اور دوسرا قلب۔ ذکر لسانی کہا گیا، ذکر قلبی کہا گیا۔ ذکر لسانی، ذکر قلبی۔ ذکر لسانی تو آپ جانتے ہیں کہ انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح سے زبان سے جو ادا کرتا ہے وہ ذکر لسانی ہے۔ جو زبان سے انسان ذکر ادا کرتا ہے اس کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ذکر قلبی۔ ذکر قلبی اسے کہتے ہیں جو دل سے حاصل کرتا ہے، کبھی کہے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر جنت اور جہنم کا تذکرہ، اس کے دل میں خوف ایک ڈر قسم پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسان کو مرنا ہے، انسان کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے۔ برائے اسلام، جب لوگوں کے بندوں کے سامنے انسان آنسو بہاتا ہے تو بدنام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جب آنسو بہاتا ہے، جب کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس آنسو سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جگہ داخل کرتے ہیں جہاں سے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا عرش ان کا سایہ بنے گا، عرش سایہ بنے گا۔ 7 قسم کے لوگوں میں سے سبعۃ یظل لا یظل الا سبعۃ، اس میں سے ایک ہے ذکر خالیا، وہ ذکر جس کا ذکر وہ ہمیشہ کے خالی طور پر ففاضت عیناہ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور روتا ہے، تنہائی میں رو کر آنسو بہاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے اس کے دل سے جب دعا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ تو آنسو آنے سے پہلے اس شخص کو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس شخص کو 7 قسم کے اشخاص میں سے
چن لیتا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ایسے شخص کو اس میں سے ایک شخص وہ ہے ففاضت عیناہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہ خالی طور پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتا ہے، اس میں سے ایک شخص وہ ہے۔ دوسرا شخص ہے شاب النشا فی عباد اللہ، وہ نوجوان جسے اللہ نے جوانی عطا کی تھی، اس نے جوانی کو عیش میں نہیں، عیاشی میں نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت میں گزارا۔ شاب النشا فی عباد اللہ، اللہ کی عبادت میں گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، میرے اس نوجوان بندے کو بلاؤ، میں نے اس کو جوانی عطا کی تھی، لیکن اس نے جوانی کو عیش میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو عیاشی میں نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو میری عبادت میں گزارا تھا، لہٰذا میرے اس نوجوان بندے کو بلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان بندے کو بلا کر عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس وقت قیامت کے دن انسان گناہ کے تحت پسینے میں ڈوبے گا، کسی کو کمر تک پسینہ آئے گا، کسی کو کندھے تک پسینہ آئے گا، کسی کا سر ڈوبے گا، وہ عالم ہوگا سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج کی گرمی سے انسان پسینے میں ڈوبا ہوگا، لیکن یہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کسی پریشانی ہوگی۔ برائے اسلام، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑے ائمہ تھے، انہوں نے اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے، اور اس میں سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فجر کی نماز ادا کرتے تھے، جس جگہ وہ بیٹھے اس جگہ سورج طلوع ہونے تک وہیں پر بیٹھے رہتے، اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے گھر چلے جاتے تھے۔ وہ سمجھتے کہ یہ میرا ناشتہ ہے، وہ سمجھتے کہ یہ میرا ناشتہ ہے۔ روحانی دیکھیے، جسمانی تو آپ کو معلوم ہے، جسمانی تو غذا کھانا ہے، روحانی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جب کبھی میں یہ ذکر نہ کرتا، فجر کی نماز کے بعد اگر نہ بیٹھا ہوتا تو فوراً گھر آیا ہوتا، لیکن مجھے تندرست نہیں ملتی تھی، میرے روح کو سکون نہیں ملتا، مجھ کو بے چین محسوس ہوتا۔ جب کبھی میں محسوس کیا کہ فجر کی نماز کے بعد جس جگہ میں نماز ادا کیا اس جگہ سورج نکلے تو وہیں پر بیٹھا رہا، اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کیا، فجر کی نماز پڑھا جماعت سے، پھر اس کے بعد جس جگہ وہ بیٹھا ذکر کرتے ہوئے بیٹھا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، پھر اس کے بعد 2 رکعت ادا کیا نماز، تو گویا اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نے حج عمرے کا ثواب ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم نے اس فضیلت کو کھو دیا۔ آج ہم راتوں میں جگ کر فجر نماز جماعت سے دور کی بات ہے، فجر نماز غائب ہو چکی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ برائے اسلام، اسی طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ خوف جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر بھی دور کر دے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ اور ہارون کو سے کہا یا فرعون، اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ انت اخوک اذهب اذا مدنا اخوک الى فرعون، آپ اور میرے ہمان دونوں کیا ہے؟ فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ فرعون تو وہ جلاد تھا، وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے جتنے بھی نسل ہیں، اولاد ہیں، سب کو قتل کر رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہو رہے تھے سب پورے لڑکوں کا قاتل تھا، قتل کرنے والا تھا۔ تو یہ فرعون کے پاس جب جا رہے تھے، فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ہارون دو، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا فنسیہ بذکری، ایک لفظ کہا فنسیہ بذکری، اذهب انت اذهب اخوک بآیاتی، تم اور تمہارے بھائی کے ساتھ، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس جائیے، بآیاتی میرے آیات کے ساتھ، میرے آیاتوں کو لے کر جائیے، میری آیاتوں کا ذکر کیجیے، فلا تنسیہ ذکری، میرے ذکر سے کیا بھولنا نہیں، آپ میرے ذکر کو نہیں بھولنا۔ یہاں پر بھی اللہ نے کیا کہا؟ ذکر کہا، مجھ کو یاد کرنا، میرا ذکر کرنا، یقیناً میرا ذکر آپ کے لیے ہمت ہوگا، میرا ذکر ہی فرعون کے پاس جانا آپ کو ایک قسم کی ہمت آئے گی،
آپ کو کسی کے ساتھ تذلیل نہیں ہوں گے، آپ ڈریں گے نہیں، میرا ذکر کرنے سے کیا آپ کے اندر توانائی آئے گی، میرا ذکر کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر قوت آئے گی۔ تو وہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ فلا تنیا بذکری، میرے ذکر سے آپ بھولنا نہیں، میرے ذکر کو یاد کرتے رہنا، میرا ذکر برابر کیا ہے آپ یاد کرتے رہو، تصاور مت کرو ذکر کرنے سے، برابر ذکر کرتے جاؤ، یقینا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، فراہم کر دے گا۔ اسی طرح سے حدیث ہے، اور اللہ حضرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی، اللہ کے نبی نے کہا میرے فاطمہ کو تکلیف پہنچانا کوئی مجھ کو تکلیف پہنچانا، میری فاطمہ کو کوئی اگر ناراض کرنا مجھ کو ناراض کرنے کے برابر ہے، میرے فاطمہ کو کوئی خوش کرنے والا مجھ کو خوش کرنے کی طرح ہے۔ تو اس طرح سے فاطمہ بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر غلام لایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو کیا ہے تقسیم کر رہے تھے، اصحاب صفہ میں سے اصحاب صفہ کو دے رہے تھے غلام جو نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ اس میں سے فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی، کیونکہ فاطمہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پوری چلے گی، چکی پیسا کرتی تھی، پورا ہاتھ پورا زخمی ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہ اللہ کے آئے میرے ابو جان آپ کیا ہے مجھے ایک غلام دیجیے، ایک غلاموں میں سے ایک غلام دیجیے بس، تاکہ میرے ہاتھ کمزور ہو چکے ہیں، میرے ہاتھ چکی پیس پیس کر کیا ہے زخم ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اے فاطمہ اصحاب صفہ زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا میں ان کو دے رہا ہوں، غلاموں کو غلام نہیں ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز بتاؤں گا، یقیناً اس پر عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسان کر دے گا۔ کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ ذکر بتائے 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ، جو تسبیح پڑھتے ہیں ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، وہی تسبیح اللہ کے نبی نے فاطمہ سے کہا۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھ کر سوئیے، آپ کی پوری تھکان دور ہو جائے گی۔ تو اللہ کے فضل سے یہ تسبیح پڑھنے سے فاطمہ کو پوری تھکان دور ہوگی۔ ہر وقت ہر رات میں کیا سونے سے قبل یہ تسبیحات پڑھ کر سویا کرتی تھی۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ذکر کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، یقیناً یہ ذکر ہی انسان کو نفع بخش ہے، تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی انسان اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز راہیں فراہم کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بہت سارے اس کے لیے عمدہ انعامات ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام کو دنیاوی زندگی میں کثرت سے اللہ کا ذکر توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ذکر سے غافل ہیں، اے اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ تو ہدایت لانے والا تو ہی ہے، اے اللہ ان کو صحیح راستے میں کامیاب عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کملیہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اے اللہ صرف تیری عبادت کرنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ اس کو صحیح راستے میں کامیاب کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اے اللہ کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا بندہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جب خاتمہ کر دے، اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ادا ہو تو ہماری روح حفظ ہو۔ اے اللہ ہمیں سننے کرے اس نے من توفیق عطا فرما۔ ربنا انک انت السمیع العلیم، خود و رسول محمد۔